آپ نے کہا کیا مولانا کے بغیر یا اپوزیشن میں اتحاد اتنا نہیں تھا؟ اگر اسلام آباد میں ہم پریس کانفرنس کسی کے ساتھ بھی کرنے آئے، اگر گورنمنٹ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. الٹیمیٹلی یہ گورنمنٹ کا ایجنڈا ہوتا ہے. اسلام آباد کی ٹیریٹری میں کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہم یہ جا کے پشاور میں کر دیتے؟ پھر آپ اس کو کیسے ریٹ کرتے کہ کیا ایک ایسی اپوزیشن ہے جو اسلام آباد میں؟ لیکن یہ آپ تو مانتے ہیں نا کہ تگڑا الائنس مولانا صاحب کی جب تک شمولیت، ان کی جماعت کی شمولیت نہیں ہوگی، اس کو ایک تگڑا الائنس نہیں کہا جا سکتا. مولانا کی اتنی ویلیو ہے کہ جب مولانا نے نئے الیکشن کا مطالبہ کیا تھا، جب اسد کیسر کے ساتھ ملے تھے، اگلے دن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے نا ان کے گھر ان کو ملنے کے لیے چلے گئے. تو آپ ان کی اتنی تو امپورٹنس سمجھتے ہیں نا کہ وہ الیکشن کا مطالبہ کریں یا حکومت پر تنقید کریں تو حکومت اکٹھے لوگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کے گھر پہ آ کے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. مولانا ایک زیرک سیاستدان ہے، ان کی اپنی اسپیس ہے، پولیٹیکل اسپیس ہے، ان کا اپنا وزن ہے، قد کاٹ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. بٹ دیٹ ڈزنٹ میٹر کہ ہمارے پاس نہیں. اب مثال کے طور پہ اگر ہم 24 نومبر کو یا 25 کو جتنے لوگ لے کے آئے تھے، اس کے اگر 10 گنا بھی لے کے آئے، جب اسٹیٹ آ جائے آپ کے سامنے اور وہ رسپونڈ کرنا شروع کر دے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو کل اگر وہاں پہ اسٹیٹ ریئیکٹ کر رہی تھی یا رسپونڈ کر رہی تھی تو وہاں مولانا صاحب یا کوئی بھی آتا تو انہوں نے یہی کچھ کر رہا تھا. اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. الٹیمیٹلی پی ٹی آئی اپنی ایک اسپیس رکھتی ہے، ہمارا اپنا ایک وزن ضرور ہے. یقیناً اس میں مولانا کی وجہ سے اس میں ایسکیلیٹ ضرور کر جائے گا. ہماری جو پاور جو ویکیوم ہے اس کو فل کرنے مولانا کا بہت بڑا رول ہو سکتا ہے. اور عید کے دنوں، عید سے پہلے آپ دیکھیں گے مولانا جیسے سعودی عرب سے واپس آئیں گے. میں آپ کو تھوڑا بتا دوں، یہ جو آپ نے ڈیمانڈس بتائی ہیں گورنمنٹ کے حوالے سے، ان کی کوئی ریزرویشنز کے حوالے سے، مولانا نے کچھ ریزرویشنز کا اظہار ضرور کیا ہے. وہ سینیٹر کامران مرتضیٰ اور عبدالغفور حیدری صاحب نے اسد کیسر صاحب سے ملاقات کی اور ان کو پیغام دیا، جن کو انہوں نے کہا جی میں خان صاحب سے بات کریں گے، آپ اس کی واپسی دے دوں گا. دیکھیں ہمارا ایک بہت بڑا پولیٹیکل آپس میں جو پاسٹ ہے کوئی اتنا مناسب نہیں رہا، کوئی اتنا پازیٹیو نہیں رہا. ہم بڑے شدید قسم کے پولیٹیکل رائولز رہ چکے ہیں، لیکن اس رائولری کو کراس کرتے آج ہم کس جگہ پہ آ چکے ہیں. آنے والے دنوں میں اس رائولری کو اور کم کیا جائے گا. ہم نے 26 ترمیم سے ان سے 3 ملاقاتیں بھی کی تھی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. دیکھیں ایجنڈاز ہر بندے کے ڈفرنٹ ہے. ہمارا ایجنڈا ان سے ڈفرنٹ ہے. الٹیمیٹلی ہمارا ایجنڈا پولیٹیکل پریزنرز ہے، ہمارا ایجنڈا مینڈیٹ بھی ہے، ہمارا ایجنڈا فیبرری 8 کا الیکشن بھی ہے اور اس کے بعد 26 نومبر بھی ہے. مولانا کا obviously مینڈیٹ بھی ہے، لا اینڈ آرڈر بھی ہے. سو ہر جماعت جو جس حصے سے تعلق رکھتی ہے اس کا اپنا ایک ایجنڈا ہوگا. لیکن جے یو آئی کے لوگوں کا ابھی بھی ایک کنسرن ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جو فاصلے ہم نے کم کیے تھے وہ اب اور بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مطلب کہ ساتھ چلنا مشکل لگ رہا ہے تحریک انصاف کے اس الائنس میں ان کے ساتھ. کی وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ کیا؟ اس وقت پارٹی جو اپوزیشن کا جو میس ہے وہ بڑا ہو رہا ہے. اس سے پہلے ہمارے ساتھ کیا اچک زئی اور میگل صاحب موجود تھے اور ہم تھے. اب ہمارے ساتھ جی ڈی بھی آ چکی ہے. ہمارے ساتھ جو سندھ کی جماعت جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں وہ ہمارے ساتھ چلنا شروع ہو گئی. کچھ دنوں میں بلوچستان کے دوست بھی جوائن کریں گے. آپ کو اور بھی علاقوں سے لوگ جوائن کرنا شروع کریں. اب ہر جو جماعت آ رہی ہے اس کا اپنے ایجنڈاز ہیں. مثال کے طور پہ دیتا ہوں کہ سندھ سے اگر جی ڈی آئی ہے تو اس وقت سندھ کا سب سے بڑا ایشو پنجاب کی 5 نہریں. اب الٹیمیٹلی وہ ہمارے ایجنڈے کا حصہ بن جائے گا. اس طرح دو جو بلوچستان سے آئیں اس میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے کہ کوئٹہ سے باہر، کوئٹہ کینٹ سے باہر اسٹیٹ کی ریٹ ختم ہو چکی ہے. وہ اپنے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بات کریں گے. سو جو کے پی سے آئے گا اس کا ان تمام ایجنڈاز کو کنورج کر کے جب ہم ایک نیشنل ایجنڈا بنائیں اپوزیشن کا، یہ اس میں ٹائم لگے گا. یہ کوئی ایک دن کی کہانی نہیں ہے. اس میں پھر لا اینڈ آرڈر بھی ہوگا، اس میں مینڈیٹ بھی ہوگا، اس میں نومبر 26 بھی ہوگا، اس پہ خان صاحب کے کیسز، ہر چیز کو کوریج دی جائے گی اور ایک کنسنسس کا ڈاکومنٹ بنے گا. یقیناً پہلے دن نہ جمعیت علماء اسلام اس پہ راضی ہوگی اور باقی دوست بھی نہیں. سو اس کو لیکن کامران مرتضیٰ صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ سڑکوں پر بھی آنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اچھا دیکھیں یہ بات تو آج ہے نا، جو بھی جماعت آج آ رہی ہے یقیناً وہ زیرو سے شروع کر رہی ہے. وہ پہلے یقیناً پارلیمان میں جائیں گے، وہ نیگوسیشن کریں گے، وہ بات کریں گے، کوئی کرسی پہ بیٹھیں گے، میں اس کے اوپر باتیں ہوں گی. الٹیمیٹلی جب ساری آپشن ایگزاسٹ ہو جائیں گی اس وقت پھر ساری جماعتیں ہماری طرح، جس طرح ہم اپنی ساری آپشن ایگزاسٹ کر چکے ہیں اس گورنمنٹ کے ساتھ، ہمیں پتہ ہے ان کے ساتھ بات کرنے میں اب کوئی بینیفٹ نہیں ہے. جب ساری جماعتیں اپنی اس آپشنز کو ایگزاسٹ کر لیں گی، جب وہ سمجھیں گی کہ آپ اسٹریٹ پہ آنا ہے، ہم بھی ان کے ساتھ اس وقت نکلیں. ہمیں بھی کوئی خاص اتنی جلدی نہیں ہے. الٹیمیٹلی جب ہم سارے اکٹھے چلیں تو ہم چاہیں گے سفر ان کی جو منشا ہے ان کو بھی ساتھ لے کے ٹھیک ہے. اگر وہ ساتھ چلنا چاہتے بھی ہیں، لیکن جو 2 روزہ قومی کانفرنس تھی اس کے اعلامیے پہ مولانا صاحب کی ٹیم نے، جو 2 لوگ آئے تھے، کامران مرتضیٰ صاحب بھی تھے، انہوں نے سگنیچرز کیوں نہیں کیے مشترکہ اعلامیے پہ؟ یہ پہلے دن سے یہ فائنل تھا. اس میں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اچانک انہوں نے سرپرائز دیا ہو.
سینیٹر کامران مرزا نے مولانا صاحب کے بہاف کے اوپر جو پیغام اسد کیسر صاحب کو دیا تھا، انہوں نے کہا تھا پہلے ہمیں ان سوالات کے جواب چاہیے، جو بھی انہوں نے بات کی ہوگی وہ الٹیمیٹلی میں بات آفیسلی آنر نہیں کروں گا، وہ اسد کیسر صاحب خان صاحب کے بعد جائیں گے، بات چیت ہوگی، اس کا جواب آئے گا الٹیمیٹلی. جب کیا کچھ مطالبات رکھے ہیں، کچھ ڈیمانڈز ہیں؟ مطالبات I think مطالبات will be an unfair word to use for it. میں سجیسٹ کروں گا کہ ان کے جو ریزرویشنز ہیں یا ان کے جو خیالات ہیں اس پورے پروسیس کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی اس کو کیسے کیا جائے گا، اس کے اوپر جو ان کی پوری ایک مائنڈ سیٹ ہے انہوں نے اپلائی کر کے بتایا کہ مجھے ان سوالات کے جواب چاہیے. وہ الٹیمیٹلی جب خان جواب دیں گے ان کو پتہ چل جائے گا، then move ahead with that. So یہ کوئی ایسا سرپرائز نہیں تھا. مولانا نے پہلے دن کنوے کر دیا تھا میں ویسے ہی سعودی عرب جا رہا ہوں، انہوں نے ہفتہ یا 10 دن کے بعد آنا تھا. الٹیمیٹلی تب تک یہ سوالات کے جواب بھی آ جائیں گے، مولانا صاحب کی جائے گی، اور 10ویں روزے کے بعد چیزیں پھر آپ کو مولانا جمیعت علماء اسلام اور پی ٹی آئی میں اور قریب تر ہوتی نظر آئیں گی چیزیں. بالکل صحیح. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کانفرنس میں کوئی نئی چیز تو نظر نہیں آئی، کوئی اسٹریٹجی دینے میں، کوئی لاہے عمل دینے میں اس کانفرنس میں ہمیں نہیں لگا کہ کوئی نیکسٹ روڈ میپ ہمیں نظر آیا ہو کہ اگر یہ مطالبات نہ مانے گئے تو یہ جو اپوزیشن گرینڈ الائنس ہے یہ کرنے کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے 8 فروری کے انتخابات کا ذکر ہے، ملکی مسائل کا ذکر ہے، نظام عدل کی بات کی، 26 آئینی ترمیم کے بعد جس طرح عدالتی سسٹم کا جو حال تھا جو بگاڑا گیا اس کا ذکر، سب ذکر ہے، لیکن ریزرویشنز ہیں، اس کا حل کیا ہے اس پر بات نہیں کی. کریں گے کیا، نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہے، وہ مینشن نہیں تھا. دیکھیں بی شاہد بی ابھی بہت انیشیل سٹیج میں، ابھی آپ دیکھیں نا کہ یہ پہلی میٹنگ ہے جس میں یہ تمام جتنے نئے ہماری پارٹیز جنہوں نے ہمارے ساتھ شمولیت کی ہے، جس میں شاید خاقان عباسی صاحب بھی ہیں، جس میں میرے خیال میں عباسی صاحب بھی شامل تھے پہلی دفعہ، جس میں جی ڈی اے کے دوست فہمیدہ مرزا آپ ابھی وہاں پہ اس میں آئی تھی، یہ دوست پہلی دفعہ پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے. ابھی یہ پہلی نشست تھی جس پہ اکٹھے بیٹھ کے بات چیت شروع ہوئی ہے. اگر آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہاں سے ایک ہفتہ پہلے تو پیر پگارا صاحب سے جا کے ملی ہے، تو اٹس ٹو ارلی کہ آپ پہلے دن ہی آ کے اس چیزوں، ابھی ہر پارٹی نے اپنا پوائنٹ آف ویو کہ جی ہمارا یہ مائنڈ ہے. ابھی یہ دوست بیٹھیں گے بیک چینل میں کہیں پہ، جو ان کے ہمارے جو اپنے جو گروپس ہیں وہ آپس میں ڈسکشن کریں گے اور الٹیمیٹلی ایک ایجنڈا آئے گا. میں نے جیسے آپ کو پہلا کہا ہم اپنی تمام آپشنز ایگزاسٹ کر چکے ہیں، یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ پارلیمان میں ان کے ساتھ نیگوسیشن مذاکرات کا نتیجہ کوئی نہیں. ہم دیکھ چکے ہیں کہ الٹیمیٹلی اس وقت کی گورنمنٹ کسی طور پہ ہمیں کوئی اسپیس دینے کو تیار نہیں ہے، اور ہمارے جو پولیٹیکل پریشر ہیں وہ ایسے ہی بھگتتے رہیں گے. لیکن جو نئے دوست ہیں وہ الٹیمیٹلی تمام آپشنز کو ایک دفعہ دیکھنا چاہیں گے. جب ان کے تمام ایجنڈاز ان کی جو مائنڈ ہے جب تک وہ اپلائی کر کے چیزوں کو کسی ایک جگہ کنورج کر لیں گے تب الٹیمیٹلی اس میں سے رزلٹ نکلے گا. لیکن یہ پہلی نشست میں یہ کہنا کہ جو اس میں سے کوئی اسٹریٹجی نکلنی چاہیے تھی، I mean it was too early for it to call it کہ جی اب ابھی سے اسٹریٹجی آئے. آنے والے دنوں میں you will see it کہ اس میں سے ایک جوائنٹ اسٹریٹجی آئے گی. صحیح. اچھا، فائنینشلی تحریک انصاف کو فنڈز کی کمی ہو رہی ہے کیا؟ جو ملازمین کی تنخواہوں پر 50% کٹوتی کی جا رہی ہے، ملازمین ناراض ہو رہے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کو موسٹ فنڈڈ پارٹی کہا جاتا ہے، اوورسیز کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، لوگ بہت زیادہ فنڈنگ کرتے ہیں. تو یہ حالات خراب کیوں ہو رہے ہیں تحریک انصاف کے؟ یا پھر شیر افضل مروت والی بات کہ فنڈز جو ہے نا وہ کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں؟ پہلے تو میں آپ کو مبارک دوں کہ دیکھیں یہ آپ کتنے کنسرن پاکستانی سٹیزن ہیں کہ ہماری پارٹی کے انٹرنل کہیں پہ تنخواہ بھی اگر ہماری کہیں کمی بیشی ہوئی ہے تو وہ نیشنل ٹاک شو کا حصہ ہے. اتنا ریلیونٹ عمران خان چلیں آپ اس کو جس مرضی سینس میں لے لیں، لوگوں کو تنخواہیں آدھی ملیں گی، چاہے وہ میڈیا کا ہے کوئی بھی، ہم تو بات کریں گے. پہلی بات کرپشن تو کی بات آپ ہے جماعت ہے جس نے اکاؤنٹس کو فریز کر دیا گیا تھا، ہمارے اکاؤنٹس کو فیکٹ آف کے چکر میں بند کر دیا گیا. آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارے جو پرانے سیکرٹری جنرل صاحب تھے اسد عمر صاحب جیسے بھی گئے تو سگنیچر اتھارٹی ان کے پاس تھی، پھر عمر ایوب صاحب کے پاس آئی، اچانک ان پہ بھی ایشوز بن گئے، پھر ای سی پہ ہمارا کیس چلا گیا، پارٹی کو پارٹی نہیں مانا جا رہا تھا تو ایشوز اکاؤنٹس کے فریز ہونے کی وجہ سے آیا تھا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ کرپشن کے ایلیمنٹ کی تو چکر ہی کوئی نہیں نا. مطلب ایشو صرف یہ تھا کہ وہ درمیان میں جو فسکل ڈیفیسٹ آیا تھا وہ یہ پارٹی الحمدللہ یہ کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے کہ کمیشن سے چلتی ہو، لوگوں سے کرپشن کے پیسے سے چلتی ہو کہ میں نے اس کا کام کر دیا اور 50 کروڑ اکاؤنٹ میں آ گیا، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ پارٹی ایک وائٹ کالر جو جس طرح پارٹی ہوتی ہے، مڈل کلاس لوگوں کی پارٹی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ہر کارکن نے، میرے جیسے کارکن نے، بہت سارے پارلیمان ایم این اے ایم پی ایز نے اپنی طرف سے فنڈنگ کر کے ہم نے اپنا جو فنڈ اکٹھا کیا، اور جتنی جو پچھلے فنڈنگ رکی ہوئی تھی ہمارے جو ورکرز تھے جو لوگ کام کر رہے تھے میجورٹی کی پیمنٹس ہو گئی ہے. کچھ کا ایشو یہ تھا کہ کئیوں کی آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارا دفتر بند کیا گیا تھا، دفتر بند کرنے کے بعد بہت
بہت سارے ڈاکومنٹس چوری کر لیے گئے تھے جو کہ اس وقت ایف آئی اے اٹھا کے لے گئی تھی اور پتہ نہیں کون کون سی ایجنسیز آئی تھی جو لیپ ٹاپ ہمارے پاس ریکارڈنگ کا، تو وہ صرف ریکارڈ کو مربوط کیا جا رہا ہے. ایک دفعہ وہ نظام منظم ہو جائے، لوگوں کا اندازہ ہو جائے کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، کتنا کیا سسٹم ہے، تو ان کو پے کر دیا جائے گا. ایسا کوئی چکر نہیں. پیمنٹ ہمارے فنڈنگ کی کمی نہیں ہے، نہیں کوئی فنڈنگ نہیں الحمدللہ. ہمارے اس وقت کم از کم 350 سے 400 ممبران ہیں جو ممبران پنجاب اسمبلی ہیں، سندھ اسمبلی ہیں، بلوچستان کے پی کے ایم این اے سینیٹرز ہیں. مطلب وہ سارے تنخواہیں لے رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ پارٹی ہماری پارٹی ہے، ہم لوگوں کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے، ہم کنٹریبیوٹ کر کے اس پارٹی کو چلا بھی رہے ہیں. ایسا کوئی کسی جگہ ایشو نہیں ہے، نہ کمی کا. سسٹم کا تھا پرابلم کہ جب ہمارا دفتر وہ رینسیک کیا گیا، اس کے شیشے توڑے گئے، ہمارا ریکارڈ اٹھا کے لے گئے. بہت سارے دوست ہیں جو پچھلے 1-1.5 سال سے دفتروں میں شاید نہیں آ رہے تھے، اس وجہ سے تھوڑا ایشو بنا تھا. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب اور فردوس شمیم نقوی صاحب دونوں اس ایشو کو دیکھ رہے ہیں. بیرسٹر گور بھی اس کے اوپر ہیں اینڈ آنے والے دنوں میں کوئی اگر کوئی بیلنس پیمنٹ سب کلیئر ہو جائے. کرپشن کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی، مطلب اس میں کیا کرپشن ہو، تنخواہوں کے علاوہ ہمارا تو کوئی خرچہ ہے کوئی نہیں. اچھا بپی صاحب، اس کے علاوہ کیا جو بانی پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کے کارکنان کو یہ انسٹرکشنز کیا یہ دی ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کو جو ہے نا وہ فالو کریں، ان کی ہدایات پر عمل کریں، اسپیشلی ان کے ساتھ کوپریٹ کریں، تعاون کریں؟ تو یہ خاص انسٹرکشنز کیوں آئی ہیں؟ کیوں کوئی تعاون نہیں کر رہا تھا؟ اچھا آئی ایم ناٹ شیور کہ انسٹرکشن کب آئی ہیں، لیکن اگر ایسی انسٹرکشنز تو جنرلی ہونی بھی چاہیے. مطلب وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، ہی از اے چیف آپریٹنگ آفیسر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے اس وقت کے پی کے، تو الٹیمیٹلی ایسی انسٹرکشنز تب دی ہیں نا جب خان صاحب کو یہ بات پہنچی ہوگی کہ کوئی بھی علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ لوگوں کا رویہ ٹھیک نہیں ہے یا کارکنان کا ان کی کوئی سنتا نہیں ہے، کوپریٹ نہیں کر رہا ہے، تو انسٹرکشنز دی نا. میرے نالج میں ایسی کو خاص انسٹرکشن پچھلے 1 ہفتے 10 دن میں اگر آئی ہے تو میرے نالج میں نہیں ہے، لیکن انسٹرکشن جنرلی موجود ہے. مطلب اس میں لیکن ایک تھوڑا سا آپ کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ کس اینگل سے آ رہی ہیں. جس وقت جنید اکبر صاحب کو وہاں پہ صوبائی صدر مقرر کیا گیا تو شاید ایک پرسپشن بلٹ ہو رہی تھی کہ شاید پارٹی میں کوئی ریولری ہے. خان صاحب کا مقصد یہ تھا کہ حکومت جو لوگ کر رہے ہیں وہ علیحدہ ہونا چاہیے اور جن لوگوں نے تنظیم چلانی ان کا علیحدہ چلے. اور یہ ابھی نہیں، 2018 میں بھی ایسے ہوا تھا کہ اس وقت بھی خان صاحب نے کہا تھا کہ جو لوگ تنظیم چلا رہے ہیں وہ حکومت کا حصہ نہیں ہونے چاہیے. یہی چیز کے پی میں کی، اس وجہ سے شاید پرسپشن بلٹ ہو گیا کہ شاید ایسا. تو اگر کوئی ایسی انسٹرکشن لیٹسٹ آئی ہے میرے نالج میں نہیں ہے، لیکن بائی اینڈ لارج خان صاحب کی انسٹرکشن ویسے ہی ہے کہ علی امین کیونکہ ہمارا لیڈنگ فگر ہے، ہمارا برانڈ ہے، وہاں پہ ہمارا فیس ہے پارٹی کا، تو ہی شوڈ آلویز بی کیپٹ، مطلب ان کو ہمیشہ لیڈ پوزیشن میں رکھا جائے گا. اور جنید اکبر اب کیونکہ تنظیم چلا رہے ہیں، سو تنظیم کے جتنے ایشوز ہیں وہ سارے جنید چلائیں گے. سو پارٹی بیسیکلی جو ایک چینل کریٹ کیا گیا اس کی انسٹرکشن بڑی کلیئرٹی کے ساتھ خان صاحب نے دی اور کسی قسم کا کوئی ابہام کسی کو نہیں ہے جی میرے خیال میں.